بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا مناسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق الله العظيم أيها الإخوة الكرام وجاء في الحديث الصحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شعرة حسنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، اللہ عز و جل نے ہمیں جو پیاری شریعت اور پیارا دین عطا فرمایا ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے جو عبادات مقرر کی گئی ہیں، ان میں ایک اہم عبادت قربانی ہے کہ قربانی بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جس کی اللہ کے نزدیک بہت اہمیت ہے، جس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جس کی فضیلت کا اندازہ اور جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں ہر سال قربانی کا عمل کیا ہے۔ در حقیقت قربانی یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اس قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے، یعنی کتنا اجر و ثواب ہے۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور دوسری چیز فرمائی گئی کہ جو بندہ بھی قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا فرماتا۔ اتنا بڑا عمل ہے، اور قربانی اللہ کے قریب کر دینے والا عمل ہے۔
کیونکہ یہ جو قربانی لفظ ہے یہ ہے قریب سے، اور قربان اس کا مصدر ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں قریب ہو جانے کے، یعنی بندہ قربانی کر کے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یوں ہی اگر دیکھا جائے تو قربانی اللہ کے عشق و محبت کا مظہر ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں قربانی دیتا ہے۔ اور جب کسی سے کسی کی محبت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی محبت میں جان تک دینے کو تیار ہیں۔ یہ ایک عاشق کی اپنے معشوق کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینے کی آخری انتہا ہے کہ ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہم آپ کے اوپر اپنی جان تک قربان کر دیں۔ تو چونکہ ایک بندے کا بھی یہ فرض ہے، ایک بندے کے اوپر بھی اس کے خالق کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے خالق پر قربان کر دے۔ مال، صلاحیت، وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جان تک کو قربان کر دینے کا جذبہ، اس کا نام قربانی۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربانی تو اصل جان ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانگا تھا، لیکن اللہ کی بے پایا محبت اور بے پایا محبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جان کے بدلے میں ایک جانور کی جان مانگ لی اور فدیہ ہو گیا قربانی کا جانور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کا۔ تو اس عظیم عمل کو باقی رکھا گیا اور اس کو جو ہے اس کی اہمیت کو بتایا گیا۔ تو قربانی اللہ کے عشق و محبت کا مظہر ہے۔ حقیقت میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر قربان کرے، اس کا نام قربانی تھا۔ لیکن اس رب کریم نے اس رب ذوالجلال نے ایک جانور کے بدلے میں ہماری جان بخش دی۔ کتنا مہربان ہے۔ یہاں قربانی مالی بھی ہو سکتی تھی کہ بھئی ایک جانور کی قیمت کے بغیر، جو قیمت کے بقدر پیسہ صدقہ کر دیا جائے، اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، کیونکہ مال بھی انسان کو عزیز ہوتا ہے، مال کی بھی محبت ہوتی ہے، اور محبوب چیز کی ہی قربانی مطلوب تھی، صرف محبوب چیز کی قربانی مطلوب تھی، تو انسان مال دے کے بھی جان بچا سکتا ہے، لیکن پھر وہ جان دینے کا جذبہ نہیں آتا، وہ احساس نہیں آتا، اور وہ احساس پیدا کرنا بھی مقصود ہے کہ انسان 10 لاکھ روپے خرچ کر دے، ٹھیک ہے مال خرچ کر دیا، لیکن جب وہ کسی جانور کو اللہ کے لیے قربان کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، تو کہیں نہ کہیں احساس ہوتا ہے کہ اس بے زبان کو میں ذبح کر رہا ہوں اللہ پر۔ تو حقیقت تو یہ تھی کہ یہاں میری جان کی قربانی تھی، لیکن اللہ نے اس جانور کے ذریعے سے میری جان بخش دی۔ تو یہ قربانی بڑی عبادت ہے، قربانی تہوار نہیں ہے، اس کو تہوار مت سمجھیے، قربانی عبادت ہے۔ اب عبادت کا مقصد کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ ہر عبادت کے پیچھے مقصد ہے، کوئی بھی عمل ہم سے کروایا گیا تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس کی حکمت ہے، اس کا فلسفہ ہے کہ اس عبادت کے کرنے کے بعد کیا حاصل ہونا چاہیے، انسان کے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے، اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ قربانی ایک اہم عبادت ہے۔
اب یہ عبادت کن لوگوں پر واجب ہو رہی ہے؟ کون اس قربانی کرنے کے دائرے میں آ رہا ہے؟ اس کے کیا مسائل ہیں؟ تو یہ مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ قربانی کن لوگوں کے اوپر واجب ہے؟ تو قربانی کے واجب ہونے کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے بقدر نقد روپے یا سامان تجارت یعنی بیچنے کی کوئی چیز جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یا گھر کے اندر ضرورت اصلیہ سے زائد چیزیں جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہی ہے، اگر کوئی شخص اتنے مال کا نصاب تک پہنچ رہا ہے، اتنے مال کا مالک ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ مال کا نصاب ہے۔ ہر اس مسلمان پر جو عاقل ہو، سب سے پہلی شرط کیا؟ مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، مسلمان ہونا۔ دوسری چیز عاقل ہونا، یعنی سمجھدار۔ دیوانے پر، پاگل پر، مجنوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، بالغ نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور کیا ہو؟ مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مسلمان، عاقل، بالغ اور مقیم۔ اور یہ مال کا نصاب 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا ان کے بقدر کیش یا کوئی بیچنے سامان تجارت، بیچنے والی چیز، بیچنے کا سامان، یا گھر کے اندر ضرورت اصلیہ سے زائد چیزیں جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، اس شخص کے اوپر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو قربانی واجب ہے۔ کن پر واجب ہے سمجھ آیا؟ مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر اور مقیم پر۔ نصاب کیا ہوگا؟ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا ان میں سے کسی ایک کی قیمت کے بقدر نقد روپے، یا بیچنے کی کوئی چیز جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا سامان گھر کے اندر ضرورت اصلیہ سے زائد چیزیں جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے۔ اتنا سامان اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر قربانی کے دنوں میں اگر اس نصاب کو اگر کوئی پہنچتا ہے تو وہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اب اس میں جو آخری والی چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ضرورت اصلیہ سے زائد چیزیں۔ ضرورت اصلیہ کسے کہتے ہیں؟ ضرورت اصلیہ کہتے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کی جان سے اور اس کی آبرو سے ہو، کہ جن کے نہ ہونے سے جان کے چلے جانے کا ڈر یا آبرو کے تار تار ہو جانے کا ڈر ہو، یہ چیزیں ضرورت اصلیہ آتی ہیں، جن کو مثال کے طور پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کھانا اور پینا، جسم ڈھانکنے کے کپڑے اور رہنے کے لیے مکان، ہے نا، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں جو انسان کی استعمال میں آ رہی ہیں، ہے نا۔ اب استعمال میں آنے والی چیزوں کے تعلق سے ان کی عدد کا تعین نہیں ہے کہ کتنی ہونا، بس استعمال میں آ رہی ہیں چیز، ہے نا، تو وہ انسان کے استعمال کی چیزیں ہیں۔ جو چیزیں استعمال میں نہیں آ رہی ہیں، پڑی ہوئی ہیں، یوز میں نہیں آ رہی ہیں، اور جن کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ کوئی چیز انسان کی ضرورت کی ہوتی ہے اور ضرورتیں سب کی الگ الگ ہیں، ضرورتیں سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو کولر میں گزارا کر لیتا ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے کہ جس کو ایسی ضروری ہے، یا ایک شخص وہ ہے کہ جو پنکھے میں بھی گزارا کر لیتا ہے۔ اب ضرورتیں سب کی الگ ہیں۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو
جس کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ سفر کرنے کے لیے کمفرٹیبل چیزیں چاہیے. ایک شخص وہ ہے کہ جدوجہد کے ساتھ بھی سفر کر لیتا ہے. کسی کے پاس مہنگی کار ہے, کسی کے پاس سستی کار ہے, کسی کے پاس 2 پہیے کی گاڑی ہے, لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں استعمال کی ہیں. تو جو چیزیں استعمال میں نہیں آ رہی ہیں, ہے نا, اور جن کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ چیزیں بھی گھر کے اندر موجود ہیں, اور ان چیزوں کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہی ہے تو ایسے شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں, ضرورت اصلیہ سمجھ گئے؟ کیا ہوتی ہیں ضرورت اصلیہ؟ کون سی چیزیں ضرورت اصلیہ؟ وہ چیزیں جن کا تعلق جان سے ہے اور آبرو سے ہے, کہ جن کے نہیں ہونے سے کام ہی نہیں چل سکتا. ان چیزوں کو چھوڑ کر وہ زائد چیزیں جو استعمال میں نہیں آ رہی اور گھر کے اندر پڑی ہوئی ہیں, اور ان سب کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہی, تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے, اسے قربانی کرنا ضروری ہے. ان چیزوں کی قیمت بھی قربانی کے مال کے نصاب میں کاؤنٹ ہوگی. اگر سمجھ نہیں آئی ہو بات تو اطمینان سے بعد میں مل کے تفصیل سے سمجھ لینا, لیکن سمجھنا ضرور, یہ معلوم ضرور ہونا چاہیے کہ کس کے اوپر قربانی واجب ہے, کس کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. گھر کے اندر خواتین ہیں, ان کے پاس بھی زیور ہیں, ان کے پاس بھی نقد روپے ہیں, تو ان کے اوپر ان کی الگ قربانی واجب ہو رہی ہے, وہ بھی اپنی طرف سے الگ قربانی کریں گی. یہ کافی نہیں ہوتا ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک جانور خرید کے لائے اور اس ایک کی قربانی کر دی, اور گھر کے اندر دوسرے بھی لوگ تھے جو نصاب کے مالک تھے, تو سب کو اپنی اپنی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہے. سب کی اپنی اپنی طرف سے الگ الگ قربانی ہوگی. یہ تو بات ہوئی قربانی کے نصاب کی, اور کن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے ان کی. قربانی کے جو دن ہیں وہ 10 ذی الحج, 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج. 10 تاریخ کو عید کی نماز کے بعد سے, ہے نا, عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے, عید کی نماز کے بعد سے شروع ہوگا قربانی کا وقت, تو وہ 12 تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے. یہ 3 دن ہیں, ان 3 دنوں میں آپ کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں, ہے نا. قربانی کے جو جانور ہیں, ایک تو بقرہ ہوا, اور ایک بڑا جانور ہوا, اور اونٹ ہوا, ہے نا. اب بڑے جانوروں میں 7 حصے ہیں, بقرہ صرف ایک کی طرف سے ہی ہوگا, ٹھیک. یہ قربانی کے جانور بھی ہو گئے. اب قربانی کی جو حکمت ہے, اس کا جو فلسفہ ہے, اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آخر کار ہم یہ قربانی جو کر رہے ہیں, اس قربانی کا مقصد کیا ہے. قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے کہ لا کر جو ہے جانور کو ذبح کر کے گوشت کھا لیا, اچھی اچھی لذیذ ڈشیں بنا کر کھانا نہیں ہے, یا اس کو تہوار کی طرح سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے کہ تہوار کی طرح اسے انجوائے کر رہے ہیں, اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. نہیں, قربانی عبادت ہے, اور اس کو عبادت کے طرز پر ہی کرنا ضروری ہے. تو اس کی حکمت کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کے بعد بندے کے اندر اس کو کرنے کے بعد جو چیز حاصل ہونے کی وہ حاصل ہونی چاہیے. اور قربانی کا جو مقصد قرآن میں بتایا اللہ پاک نے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ, کہ لوگوں قربانی کے جانور کا نہ تو گوشت اور نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے, بلکہ تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے, تمہارا اخلاص پہنچتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا مقصد اخلاص اور تقوی ہے, کہ قربانی جو کرنی ہے وہ اخلاص کرنی ہے, نام نمود اور شہرت اور دکھاوے کے لیے نہیں کرنی ہے کہ ہم اتنا مہنگا جانور لائے, اتنا خوبصورت جانور لائے, اب اس کی تشہیر ہو رہی ہے, اس کو پورے محلے میں فخریہ طور پر گھمایا جا رہا ہے. اچھی بات ہے, اللہ نے اگر کسی کو مال سے نوازا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق
اچھے سے اچھا مہنگا جانور لے کر قربانی کریں. لیکن یہاں پر خیال اس بات کے رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کسی کی تحقیر یا کسی کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے. ایک فخریہ طور پر نہیں کہ میرا جانور محلے میں سب سے عمدہ ہونا، سب سے خوبصورت ہونا، اور اب اس کی تشہیر ہے نا، دوسروں کے احساس اور ان کی حیثیت کی ہنسی اڑا رہے ہیں کہ آپ کا جانور تو بڑا ہلکا ہے، آپ کا تو بڑا کمزور ہے نا، آپ کا تو بکری کی طرح لگ رہا ہے نا. عام طور سے لوگ ایسے کمنٹس کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ طنز کرتے ہیں. اب آپ کو کیا معلوم اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے آپ کی جو حیثیت بنائی، ٹھیک ہے، آپ شکر کرتے اللہ کا کہ ٹھیک ہے اللہ نے مجھے جو ہے میری حیثیت بنائی ہے 40,000 کا جانور خریدنے کی، میں نے خریدا. اب کسی کی حیثیت 15-17,000 کی، وہ اپنی حیثیت کے مطابق لے کر آیا. اب یہ جو آپ کے 40,000 کے جانور کا نہ گوشت اللہ کو جا رہا ہے نہ خون جا رہا ہے، اور اس کے بھی جانور کا نہ گوشت جا رہا ہے نہ خون جا رہا ہے، اللہ کی یہاں تو نیت جا رہی، خلوص جا رہا ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ آپ نے قربانی کی ہے، وہ اللہ کے یہاں جا رہا ہے. تو اخلاص 40,000 کے بکرے والے کا اور 15,000 کے بکرے والے کا، جس کے اندر زیادہ اخلاص ہے اس کی قربانی مقبول ہے، اس کی قربانی اللہ نے قبول کی. تو یہاں سے تو یہ باتیں ختم ہو جانی چاہیے کہ یہ فخر کی ہے نا، اور دوسرے کے کمزور سمجھنے کی یا دوسرے کی تذلیل کرنے کی، بلکہ ہر ایک کو اپریشیٹ کریں، مبارکباد دیں ہے نا، اس کے جانور کی تعریف کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں. یہ ہے ہمارا دین، نہ کہ اس کی تذلیل اور اس کی تحقیر کریں ہے نا. اللہ کا فضل احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ جذبہ دیتا ہے لوگوں کو، حیثیت دیتا ہے، لوگ کرتے ہیں قربانی. بعض لوگ جو ہے کوئی بڑے کی قربانی کرتا ہے تو اس میں تحقیر اور تذلیل کرتا ہے. تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے. قربانی کا جو مقصد ہے اور جو اس کے غرض ہے وہ اخلاص اور تقوی، اللہ کا خوف دل میں آنا چاہیے، اللہ کا خوف دل میں آنا چاہیے. یہ تقوی اللہ تک پہنچتا ہے کہ اس عمل سے بھی ہم سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر آئے، اللہ کا خوف ہمارے دل میں آئے. دوسری چیز جو ہے وہ اتباع ابراہیمی ہمارے اندر پیدا ہو، اتباع ابراہیمی ہمارے اندر پیدا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اتباع کی ویسا جذبہ ہمارے اندر آئے. اس قربانی کے عمل سے یہ مقصود فقط گوشت کھانا نہیں ہے، گوشت کھانا نہیں ہے. جو لوگ صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں ان سے اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ اس بے زبان جانور کا خون بہایا تھا اور اس کو ذبح کیا تھا تو اس سے سبق کیا حاصل کیا، اس سے سبق کیا حاصل کیا؟ اس سے سبق حاصل یہ ہونا چاہیے کہ اصل قربانی تو جان کی تھی، اور جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا بھی کہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ میں لے جا کر کھڑا کر دیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کا فدیہ بنایا، اور ایک جانور ہماری جان کا فدیہ بنا، اور اس جانور کی جان کے ذریعے ہماری جان بخشی. تو اصل مقصود تو یہ ہے، اصل مقصود تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی اطاعت پیدا ہو جائے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اطاعت میں کتنے پختہ تھے کہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے حکم کی بجاوری اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے میں اپنے نفع اور نقصان کا بھی خیال نہیں رکھنا. بعض دفعہ انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، نفع دکھتا ہے تو عمل کر جاتا ہے، نقصان نظر آتا ہے تو ترک کر جاتا ہے، نقصان کے خاطر اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتا ہے. یہ نہیں، اپنے نفع اور نقصان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم کو بجا لانا، یہ جذبہ قربانی ہونا چاہیے. یہ سبق ہے قربانی کی کہ ہمارے اندر یہ جذبہ آئے، یہ شعور آئے کہ ہم اللہ کے حکم پر اس طرح عمل پیرا ہو جائے کہ اپنے نفع اور نقصان کو دیکھے بغیر اللہ کے حکم کی عظمت پر لبیک کہہ دیں.
اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑا ہے نا، اپنا خاندان، اپنا گھرانہ، اپنا گاؤں، اپنا علاقہ، صرف اللہ کے حکم کے لیے کہ میں اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہوں اور اللہ کے حکم پر قائم رہوں، تو اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے اپنا سب کچھ ترک کر دینے کا جذبہ، یہ قربانی کا سبق ہے۔ توحید پر قائم رہنا، شرک کو کسی درجے قبول نہیں کرنا، یہ اطاعت ابراہیمی پیدا ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، اگلی چیز کیا ہے کہ جذبہ قربانی آنا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار۔ یہ قربانی کا مقصد، یہ ہر سال قربانی جو کروائی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جذبہ قربانی ہمارے اندر باقی رہے، زندہ رہے۔ اور اس کی نسبت جوڑی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو عظیم واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے ہوا، اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر قربانی کرو کہ جب بھی موقع آئے گا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ جمعے نماز پڑھنے آنے سے کام نہیں چلے گا کہ جمعے اٹھ کے آگے نماز پڑھ لی ہے نا، یا 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور جب موقع آیا مال خرچ کرنے کا تو پیچھے ہٹ گئے ہے نا، جب موقع آیا وقت دینے کا تو پیچھے بھاگ گئے، جب موقع آیا جان لگانے کا تو پیچھے بھاگ گئے کہ بھائی ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ جذبہ کہ جب جیسا تقاضا ہو، جب جیسا موقع ہو، ہم اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے تیار ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگلی جو چیز ہے وہ اس میں یہ ہے کہ خدمت خلق بھی ہے نا۔ کتنا زبردست پہلو ہے خدمت خلق کا کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے اس گوشت کو تقسیم کروایا گیا، 3 حصوں میں تقسیم کروایا گیا کہ ایک حصہ اپنے پاس رکھو، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں، دوست اور اقربا تک پہنچاؤ، اور ایک حصہ جو ہے وہ غرباء اور مساکین تک پہنچاؤ۔ یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا قربانی کے گوشت کو۔ کتنا زبردست خدمت خلق کا پہلو ہے۔ اب یہاں خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے غرباء اور مساکین کا۔ سینکڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں بیچارے کہ جن کو بمشکل سالوں مہینوں ہو جاتے ہیں کہ وہ بکرے کا گوشت نصیب نہیں ہوتا۔ کسی کی دعوت میں یا کسی کی طرف سے آئے ہوئے ہدیے کی میں یا تحفے میں یہ قربانی کے گوشت کی وجہ سے جو ہے ان تک بکرے کا گوشت پہنچ جاتا ہے۔ تو خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے اپنے قریب کے، اپنے علاقے کے ان لوگوں کا، خاص طور سے اپنے رشتہ داروں کا، کہ بڑھ چڑھ کر کوشش کر کے ہے نا ان تک قربانی کے جانور کا عمدہ سے عمدہ گوشت پہنچائے، عمدہ سے عمدہ۔ وہ اصل میں وہی گوشت آپ کے کام آنے والا ہے، وہی آپ کے لیے بہترین اجر و ثواب کا ذریعہ بننے والا ہے۔ تو کتنی زبردست تقسیم کروائی گئی کہ ہر گھر تک قربانی کے جانور کا جو ہے وہ گوشت پہنچے اور غرباء اور مساکین بھی اس نعمت سے مستفید ہو، ان کے گھروں کے اندر بھی خوشی آئے ہے نا۔ لوگ حقیقت میں انتظار کرتے ہیں، حقیقت میں انتظار کرتے ہیں۔ سینکڑوں لوگ ایسے ہیں بیچارے کہ جن کی مالی حیثیت کمزور ہے، جو خود جانور لا کے قربانی نہیں کر سکتے ہے نا، وہ بیچارے ادھر ادھر دکان سے لا کے گوشت خرید کے جو ہے اپنے گھر میں گوشت انتظار کرتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جہاں تک گوشت پہنچ ہی نہیں پاتا قربانی کی۔ ہم اتنے مہنگے مہنگے جانور کریں اور اتنے دنوں تک فریج کے اندر گوشت بھر کے رکھیں اور ہمارے قرب و جوار کے لوگ اس کے لیے ترسیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کریں۔ کبھی یہ بھی کیجئے ہے نا کہ بہترین گوشت ان کو دیجئے، ان تک پہنچائیے، تب آپ کو اصل معنی میں، حقیقی معنی میں راحت نصیب ہوگی۔ ان کا بھی خیال رکھیے۔
اب میری اشاروں میں جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچ گئی ہوں گی. اس وقت اس دوران وقت نہیں رہتا. قربانی کے دنوں میں بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں. بہتر طریقہ یہ ہے کہ ابھی سے نوٹس کریں, ابھی سے ذہن میں ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے, اللہ تعالیٰ زندگی دے گا, ہمارے پاس موقع رہے گا اور ہم انشاءاللہ قربانی کریں گے تو ان گھروں کی فہرست ہمارے پاس ہے نا, ان لوگوں کا بارے میں ہمارے پاس ڈیٹیلز ہیں, اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پہلے سے پہلے جلد از جلد ان لوگوں تک قربانی کے جانور کا گوشت پہنچائیں گے. تو یہ خدمت خلق کا بہترین ذریعہ. اس کے بعد آپ دیکھیے اسلام کی حکمتیں اور اسلام کے لاجکس, کہ یہ قربانی کا جو عمل ہوتا ہے نا, بہت سارے لوگ چیختے ہیں, بکواس کرتے ہیں, اس پہ کمنٹس کرتے ہیں, بےہودہ قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو زیادتی اور ظلم ہے. ایک بے جان اور ایک جانور کی جان لینا یہ کون سی انسانیت ہے نا, اور یہ کون سا دھرم ہے, یہ کون سا عقیدہ اور کون سی آستھا ہے نا. اور اس مسئلے کو بڑا طول دیا جاتا ہے, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اخبارات میں لکھا جاتا ہے, لوگوں کے بیانات ریکارڈ کیے جاتے ہیں, اور ذہن کو اس طرف منتشر کیا جاتا ہے کہ یہ تو زیادتی ہے اور اسلام ظلم اور زیادتی سکھاتا ہے, کہ ایک بے جان جانور کا خون بہانا سکھاتا ہے. اور یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو بند کمرے میں چار دیواری میں یہ خود گوشت کھاتے ہیں. اب یہ جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں اس کو بھی تو ذبح کیا جاتا ہے, اس کی بھی تو جان لی جاتی ہے کہ وہ ویسا کہ ویسے ہی آتا ہے آسمان سے. تو یہ ساری کی ساری بکواسیں ہیں. اسلام نے تو اس عمل کو جس بہترین طریقے سے انجام پذیر پہنچایا ہے دنیا کے کسی دھرم نے نہیں. ہر دھرم میں, ہر سماج میں, ہر مذہب کے اندر قربانی ہے. ہم قربانی کہتے ہیں, وہ بلی کہتے ہیں ہے نا. ہماری یہاں قربانی کا جانور ہوتا ہے, وہ بلی دیتے ہیں, اور وہ جب ان کے یہاں جانوروں کی بلی ہوتی جب کوئی نہیں چیختا. اور کتنے بہرحمی کے ساتھ درندانہ طریقے سے ایک بیچارے جانور کا پوری کی پوری گردن اڑا کے اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور اسلام نے کیا سکھایا ہے کہ جس جانور کی قربانی کرنی ہے آپ کو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے, اور کس طریقے سے بہترین طریقہ, سائنٹیفکلی طور پر بہترین طریقہ کہ اس کو لیٹاؤ زمین پر اور اطمینان سے پچکار سے کہ اس کو بٹھاؤ, اور اس کو اس طرز پر ذبح کرو کہ جب اس کی رگیں کٹیں تو آسانی کے ساتھ اس کی جان نکلے, وہ پھڑپھڑائے نہیں, بے چین نہیں ہو. جو 3 رگوں کے کاٹنے کا حکم ہے اسی طریقے سے کہ اس کی رگیں کٹیں اور آسانی کے ساتھ اس کی جان نکلے. اور دوسرا لاجک کیا ہے کہ ساری بیماریاں جو گردش کرتی ہیں وہ خون کی وجہ سے کرتی ہیں. خون ہی روٹیٹ ہوتا ہے. آپ کو کوئی بیماری ہوئی, وہ سمجھ نہیں آ رہی تو ڈاکٹر آپ سے کیا کہتے ہیں ہے نا, آپ اپنا بلڈ ٹیسٹ کرائیے. جب جسم کے اندر سے تھوڑا سا خون نکالا جاتا ہے اور اس خون کا سیمپل لے کے اسے لیبارٹری میں چیک کیا جاتا ہے, وہاں سے مرض کی تشخیص ہوتی ہے اور یہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے یہ بیماری ہے. تو خون کی وجہ سے جراثیم اور بیماریاں جسم کے اندر گردش کرتی ہیں. تو اسلام کیا کہتا ہے کہ اس طرز پر ذبح کرو پورے جانور کے جسم کا خون باہر ہو جائے گا. اب وہ جانور پوری طرح سے صاف ہے, اور ایک دم جھٹکے سے کاٹا گیا جانور, اس کے جسم کا خون باہر نہیں آئے گا. تو لاجیکلی بھی دیکھیں تو اسلام کا یہ جو طریقہ کتنا زبردست ہے. تو یہ تو وہ بات ہو گئی کہ جو بکواس ہے نا, جس پر ذہن نہیں لگانا. اس کے ساتھ ساتھ قربانی جو ہوتی ہے ایک فائنینشلی طور پر بھی اگر دیکھیں تو کتنا بڑا نظام چلتا ہے نا. قربانی کے دنوں میں کتنے سارے لوگوں کا کاروبار اس سے منسلک ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جانور پالتے ہیں اور وہ جانور سے قیمت سے گزارا ہوتا ہے ان کا. آپ دیہاتوں میں چلے جائیں, سال بھر تک لوگ جو ہے جانور پالتے ہیں, اور پھر جب بقرعید کا زمانہ آتا ہے وہ بیچتے ہیں. تو وہ غریب طبقہ کہ جو مویشی پالتا ہے, جانور پالتا ہے, ان کا گزر بسر ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کا پورا سال ہی ڈیپینڈ رہتا ہے اس پر ہی.
اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ دیکھ لیجئے، ہے نا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ جانور کے پتی اور چارے کا مسئلہ بھی دیکھ لیجئے۔ ہر اعتبار سے فائنینشلی بھی معاشرے کو، سوسائٹی کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ کتنے سارے طبقے کے لوگوں کو اس سے روزگار مل رہا ہے۔ آپ جو ہے ہاٹ میں چلے جائیں تو وہ بھجیے پکوڑے بیچنے والے کی بھی دکان چل رہی ہے بیچارے کی، وہ بھی وہاں پہ بریانی بتا رہے تھے کچھ لڑکے، کچھ دوست کے بہت اچھی بریانی ملتی ہے وہاں، بھجیے پکوڑے سموسے والے بھی وہاں بیچ کے بیچارے روزگار کما رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اس سے روزگار مل رہا ہے لوگوں کو۔ فائنینشلی طور پر بھی دیکھا جائے تو کتنی زبردست چیز ہے۔ اور سب سے عمدہ اور لذیذ چیز یہ ہے کہ انسان کی فطرت اللہ پاک نے جو بنائی ہے کہ انسان ماساہاری بھی ہے اور شاکاہاری بھی ہے۔ انسان کی فطرت ہے یہ، ہے نا، کہ اسے گوشت بھی پسند ہے اور اسے سبزی اور بھاجی بھی پسند ہے، وہ جہاں گوشت بھی پسند کرتا ہے اور وہ جو ہے دال چاول بھی پسند کرتا ہے، فطرت ہے انسان کی۔ اور اسی فطرت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہضم کر لیتا ہے، ہمارا ڈائجسٹ جو ہے وہ ہضم کرتا ہے اس چیز کو، جو چیز ہماری فطرت کے لائق نہیں ہوتی اسے ہم ہضم نہیں کر پاتے۔ آپ جو ہے تھوڑے سے کنکر کھا لیجئے، لکڑی چبا لیجئے، ہے نا، پتے کھا لیجئے، یہ آپ کی فطرت، آپ کا اس کا معدہ اس کو ہضم ہی نہیں کرے گا، لیکن آپ گوشت کھائیے ہضم ہو جائے گا، کیونکہ فطرت ہے وہ، ہے نا۔ تو بہترین عمدہ قسم کا گوشت بھی کھانے کو ملتا ہے، کتنا زبردست گوشت ہوتا ہے قربانی کے جانور کا، سال بھر جو ہے دکانوں سے لا کے کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیسا کاٹ دیا۔ لوگوں کو اعتراض اور اشکال ہوتا ہے کہ بکرا کٹیے کہ بکری کٹیے، کہ بھیڑ اور دمبا تو نہیں کاٹ دیا، لیکن اپنی نگاہوں کے سامنے کٹا ہوا بہترین جانور، بہترین گوشت، تو اس کا بھی موقع ملتا ہے، وہ بھی ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ خوب کھائیے قربانی کے جانور کا گوشت، لیکن ساتھ کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے، یہ خیال بھی پیدا ہونا چاہیے کہ یہ قربانی کا جانور ہمارے لیے صرف گوشت کھانے کا ذریعہ نہیں بن جائے، بلکہ اس کا مقصود ہمارے اندر پیدا ہو، یہ جذبہ ہمارے اندر آئے کہ ہم اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ اس جانور کی قربانی اس بات کا ثبوت ہے۔ اگر یہ جذبہ نہیں آیا تو یہ قربانی کے جانور کل اللہ کے یہاں سوال کریں گے کہ اللہ، ہم بے جانوں کو انہوں نے کاٹا اور بس کاٹ کے کھا گئے، ان کے اندر ہمیں ذبح کرنے کے بعد یہ جذبہ نہیں آیا، ان کے اندر بیداری نہیں آئی، ان کے اندر اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا سلیقہ اور شعور نہیں آیا، تو اس کی جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ قربانی کی حکمتیں ہیں، اس کے حقائق ہیں، ان کو بھی سمجھیے، اور ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے قربانی کا جو عظیم عمل ہے، عظیم عبادت ہے، اس کو انجام پذیر کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔